نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ کیا آج ہمارے خاندان اس طرح کے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بہت خوش مزاج لوگ ہیں، ہم بہت نرمی سے معاملہ کرتے ہیں، ہماری زبان سے ہمارے دوسرے رشتہ دار محفوظ رہتے ہیں؟ چلیے، رشتہ دار تو آپ کے گھر کبھی کبھی آتے ہیں نا، جو گھر میں بیٹی بیاہ کے آپ لوگ لے کے آتے ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ لوگوں کا معاملہ نرمی کا ہوتا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ لوگ بھلائی سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھلائی عطا نہیں کی۔ سخت رویہ کن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لیے نرم ہو جاؤ اور کافروں کے لیے سخت۔ سختی تو کافروں کے لیے ہونی چاہیے نا، تو ایک پرائے گھر سے آئی ہوئی لڑکی کے لیے سختی کیوں ہو جاتی ہے؟ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، جسے نرمی میں سے حصہ ملا بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جسے نرمی سے محروم کیا گیا بے شک اسے خیر سے محروم کیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ نرمی پر عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر نہیں اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے؟ فرمایا، ہر اس شخص پر جو قریب، نرم خو اور آسان ہو، یا اسے کہیں دعوت پر بلا رہے ہیں گھر میں، اگر گھر پر دعوت پہ بلا رہے ہیں، اسے یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے، اور ایک انسان ہے جو آپ کے گھر دعوت پہ آ رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے اسے تو جو بھی دے دو وہ بسم اللہ کر کے کھا لیتا ہے، ہمیں پہلے دعوت کیوں نہیں دی، ان کے گھر پہلے کیوں گئے، ہمارے گھر پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو ہر چیز میں لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کرنے والے نہ بنیں، خود بھی آسان رہیں اور لوگوں کو بھی آسان رہنے دیں، مشکل نہ کریں ان کے لیے، نہ خود مشکل بنے نہ ان کے لیے مشکلیں کھڑی کریں۔ اور ہمارا نرمی کا رویہ کہاں کہاں ضروری ہے؟ یتیم کے ساتھ بہت تکلیف ہوتی ہے جب ماں باپ سر پر نہ ہو تو ان اولادوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، خدا را اللہ سے ڈریں۔ ان کے سروں پر اگر ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کے سروں پر وہ ذات ہے جو لامحدود ہے، اس سے ڈریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 215، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اہل ایمان میں سے جو تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکا لو۔ دلوں کی سختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکتا۔ اگر آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپک جاتا ہے اللہ کے خوف سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل نرم ہے، لیکن اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکتا تو آپ دل کے سخت انسان ہیں۔ اگر کسی آیت پر، قرآن کی کسی سخت آیت پر رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سخت دل کے انسان ہیں، کسی کا دکھ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو اذیت نہیں ہوتی، کسی کو تکلیف دے کر آپ کو اذیت نہیں ہوتی، کسی کو دکھ پہنچا کر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو ایذا پہنچا کر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا حق مار کر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا، تو آپ دل کے ایک سخت انسان ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، علاج کریں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل خوف سے پھٹ جاتے ہیں، اور بعض پتھروں میں سے ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، یعنی پانی کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ خیر سے، یعنی ان کے اندر سے خیر پھوٹ جاتی ہے۔ تو دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور جو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس پر غور و فکر کریں، قرآن پر غور و فکر کریں، اپنے آس پاس پھیلے ہوئے وسائل سے نیکیاں تلاش کریں، اور اپنی آخرت کو بھی آسان کریں اور اپنی دنیا کو بھی آسان کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ شکل و صورت نہ بھی اچھی ہو لیکن اخلاق اچھا ہو تو وہ انسان آہستہ آہستہ آپ کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، لیکن کوئی انسان کتنا ہی خوش شکل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ زبان کا برا ہو
تو اس کی شکل سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، حالانکہ وہ خوبصورت بھی ہو، اس کا ایک ایک نقش خوبصورت ہو، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف ایسا شخص جو ایک معمولی سی شکل و صورت کا مالک ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک دل میں ٹھنڈک سی اترتی ہے، ایک سکون سا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے مزاج کی وجہ سے، اس کی نرمی کی وجہ سے۔ اور جو لوگ زبان کے سخت ہوتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جس سے تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے تو اس حکومت کا جائز استعمال کریں، فرعون نہیں بننا۔ حکومت ملنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ فرعون بن جائیں اور جو آپ کو اپنا ماتحت مل گیا ہے یا آپ اس کو زبان سے اپنی ذلیل کریں یا آپ اس کو ہاتھوں سے ذلیل کریں۔ جتنی تیزی آپ کی زبان کے اندر ہے جو آپ ساری زندگی نہیں چلا سکے، تو اب اپنی فرسٹریشن نکالنے کا، ساری زندگی کی محرومیوں کا بدلہ لینے کا یہ وقت نہیں ہے۔ جسے آپ نے وقت سمجھ لیا ہے نا اپنا، یہ آپ کا وقت نہیں ہے، یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کی آزمائش ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت واقع ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب میں وعلیکم کہا، یعنی تم پر بھی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام وَلَعْنَكُمُ اللَّهُ وَغَضَبَكُمُ اللَّهُ، یعنی تم پر موت واقع ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا اور فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچو۔ انہوں نے جواب دیا کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور میری بات ان کے بارے میں قبول کی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا سب سے بدترین شخص ہے، یہودی تھا۔ تو جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت نرمی سے بات کی، اور جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اپنے قبیلے کا سب سے بدترین شخص ہے، تو آپ نے اس سے اتنا نرمی کا معاملہ کیوں کیا؟ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں، بہترین شخص وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لوگوں کو لے کر جانے والی چیز شراب نہیں ہے، زنا نہیں ہے، چوری نہیں ہے، سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ بڑے بڑے گناہ، جنہیں ہم بڑے بڑے گناہ سمجھتے ہیں نا، وہ نہیں ہیں۔ ہوں گے ان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں، لیکن کثرت کن کی ہوگی؟ زبان پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو زبان کو قابو کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو بے لگام نہیں ہو جانا کہ ہمیں کس نے کچھ کہنا ہے، ہمیں کون کہنے والا پیدا ہوا ہے، ہمارا تو جو دل کرے، جیسا دل کرے ہم ذلیل کریں، تو پھر کر لیجئے، اپنے جی کو راضی کر لیجئے، لیکن آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ اگر بچانا چاہتے ہیں اپنی آخرت کو تو پھر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا اور نہ ہی کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔ یعنی جو انعام و اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی کے بدلے میں انسان کو عطا کرتے ہیں وہ سختی یا کسی بھی اور چیز کے اوپر عطا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح کریں، لیکن اس اصلاح کے لیے پہلے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، توفیق مانگنی ہے اور خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا اسے پسند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔